A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Federal Minister for Railways, Janab Mohammad Hanif Abbasi Saab, along with your very professional team, CEO Pakistan Railway, Janab Hafizullah Saab, Amir Baloch Saab, and the man I know him through ages, Janab Hafizullah Saab, General Manager Railway, and ہمارے چیمبر کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب تنویر احمد شیخ صاحب، وائس پریزیڈنٹ جناب خرم لودھی صاحب، ہمارے لیڈر آف دا بزنس کمیونٹی، پیٹرن چیف پہ آف وائس پریزیڈنٹ سارک چیمبر جناب میاں انجم نثار صاحب، مائی وائس چیئرمین پہ آف جناب طاہر منظور چودھری صاحب، اینڈ آئی ایم ریئلی آلویز فیل آنرڈ. میری جو یہ ٹیم ہے لاہور چیمبر کی، میرے جو بورڈ ممبر ہیں جو بڑے پروفیشنل مختلف سیکٹر سے ہیں اور مختلف مارکیٹ سے آئے ہوئے ہمارے صدور، مختلف انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے سارے صدور اور جتنے بھی یہاں ہمارے لاہور چیمبر کے ممبران، السلام علیکم. فرسٹ آف آل سر، آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم یو ٹو دا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. اور میں جب آپ کو بلایا تو میں آپ کی وہ جو ساری اچیومنٹ جب سے آپ نے ٹیک اوور کیا ہے پاکستان ریلوے کو دیکھ رہا تھا کہ ایک تو وہ آپ نے جتنے بھی جتنی ہماری لائنز تھی ML1 2 3 4 اس کی ریہیبلیٹیشن ہونے جا رہی ہے، اور جو کہ ہمارا ایک ایم تھا کہ جس طرح دنیا میں ریلوے پروگرس کر رہی ہے ہمارے پاکستان میں کیوں نہیں کر رہی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ بھی ہوگا. اور جو آؤٹ سورسنگ ریلوے ہاسپٹل، یہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں موجود ہے. سر، آئی ایم آلسو انٹو دا KPT بورڈ. میں 2 دفعہ وہاں کا ایکٹنگ چیئرمین بھی رہا ہوں، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی SOEs میں کتنا پوٹینشیل ہے. میں جب لاسٹ ایئر KPT کے بورڈ میں گیا تو اس وقت ان کا جو پروفٹ تھا وہ تھا 2 بلین پاک روپیز. تو اس سال اس کا جو ہے 17 بلین تک اس کا منافع پہنچ چکا ہے. اور جب ہمارے اسٹاف نے ہمیں یہ بریفنگ دی تو انہوں نے کہا جی یہ 17 بلین ہے. میں نے کہا آپ ہے یقیناً خوشی کی بات ہے، اور 50% کی کیپیسٹی پہ آپ لوگ کام کر رہے ہو، لیکن اس کا ریئل پوٹینشل 100 بلین ہے. تو ہمیں اسی طرح سر ہماری ریلوے، ہماری یہ SOEs، یہ جب ہم نے ان کو نیشنلائز کیا، یہ ہمارے وہ ایسٹ تھے. دنیا میں جتنے بھی یہ جو نیشنل ایسٹ ہوتے ہیں یہ کمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں. سر ہم نے ان کو نیشنلائز کرنے کے بعد اس کا رزلٹ دیکھ لیا. سوائے شاید ریلوے KPT چند اداروں کے، ہم ہر سال 800 سے 900 ارب ان کا نقصان برداشت کرتے ہیں. اگر آپ ان ٹرمز آف ڈالر اس کو کنورٹ کریں، ایک سال کا 3.5 بلین US ڈالر بنتا ہے، اور یہ 2 سال کا 7 ارب ڈالر. اگر آپ IMF کا قرضہ نکال دیکھیں جو ہم نے 36 مہینوں میں لیا ہے، 36 مہینوں کی قسطوں پہ لیا ہے، اور جس طرح کی سینکشنز ہم پہ اس قرض لینے میں لگی ہیں، آپ بخوبی اس سے واقف ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس میں ابھی بہت ساری گنجائش موجود ہے، ہمیں اس کو مزید درست کرنا ہے. آپ نے ایک جو ریوائول آف ریڈیمکو فار ہائی ویلیو کمرشلائزیشن آف ریلوے لینڈز یہ ہے. اس کے بعد آپ نے انسٹالیشن آف ایسکلیٹر، جو پیسنجر ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے ریلوے اسٹیشنز پہ یہ سہولت موجود نہیں ہے، الحمدللہ آج وہ بھی موجود ہے. اور ایک میں جب کبھی ہم ٹرینوں میں سفر کرتے تھے تو جو کلیوں کی حالات میں دیکھتا تھا، ایک دفعہ میں اسپیشلی وزٹ کرنے کے بھی گیا حفیظ صاحب کے ساتھ کہ یار ان کے لیے ہم کچھ پرائیویٹ سیکٹر سے کیا ان کو کچھ ان کے لیے ہم جو ہماری کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیاں کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ ان کے حالات دیکھ کے بھی دل کرتا تھا. آپ نے وہ ٹھیکیداری نظام ختم کر کے یقیناً بہت ساری دعائیں سمیٹی ہوں گی. تو اب سر چونکہ کسی بھی ملک میں جو یہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، یہ اس کی کیا کہتے ہیں، یہ اس کی آکسیجن کا کام کرتی ہے. اور سو فار بزنسز آر کنسرن، ہمارا 60% کا جو گڈز ہیں وہ اب کنٹری جاتی ہیں. تو دنیا میں جو چیپسٹ وے آف ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ریلوے ہے. تو بدقسمتی سے ہم اس کو ریلوے
کی جو کارگو سروس ہے اس کو امپروو کرتے, اس کو مختلف ایس سی ایز کے ساتھ, ہمارے جو نئے انڈسٹریل زون بن رہے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے. ہمارا پرانا سٹرکچر بھی تھوڑا سا خراب ہے, تو میں اس حوالے سے اسپیشلی آپ سے گزارش کروں گا, کیونکہ یہ ہمارا بڑا کنسرن ہے. ایک تو وہاں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے لوڈنگ ان لوڈنگ میں, اور اس کے بعد پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن جو 2 سے 3 دن میں ہونی چاہیے تھی میکسیمم, اس کو بھی اب 4 سے 5 دن لگ رہے ہیں. تو میرے خیال میں سر اس پہ بھی آپ نے خاص توجہ دینی ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ملک میں جو, اگر ابھی ہمارے یہ سار کے وائس پریزیڈنٹ ادھر بنگلہ دیش ہو کے آئے ہیں, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں ایکسپورٹ کے کنٹینرز کو وہ ٹریک دیا جاتا ہے جو کسی یعنی جو ایمبولینس کا ٹریک ہے. تو ایکسپورٹس کتنی ضروری ہیں, کتنی لائف لائن ہے ہمارے ملک کی اکانومی کو. جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے. یہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ پھر 9.37 بلین $US ہو گیا آفٹر کچھ چند ماہ یہ کچھ اسٹیبل رہنے کے بعد. تو میرے خیال میں یہ ایکسپورٹ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اور پھر اب کنٹری جو ٹرانسپورٹیشن ہے, اس کو آپ نے بھرپور توجہ دینی ہے, اور ہم سے آپ نے شیئر بھی کرنا ہے کہ اس حوالے میں آپ کے کیا تھاٹس ہیں. اور ہم اسلام آباد, تہران, استنبول فریٹ ٹرین کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. آپ مجھے یقین ہے وہ ہم سے ضرور اپڈیٹ کریں گے. اور کچھ اس حوالے سے ہمارے بہت سارے ممبران, میرے خیال میں اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ ڈیلیبریشن, ہمارے کچھ پرانے ممبران جو آپ کے بادامی باغ کے, ان کے ساتھ کوئی نئی لیز کا ایشو ہے آپ نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. آئی نو ویری ویل, اور مجھے بڑی امید ہے آپ اس کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کریں گے, اور جو بھی پرانے ہمارے ایگزسٹنگ بیٹھے ہیں ان کو جتنا بھی ریلیف آپ کی طرف سے مل سکتا ہے آپ ضرور دیں گے. اور میں جو آپ نے پچھلے دنوں ہمارے بادامی باغ کے کچھ گودام سیل ہو گئے تھے, تو میں بہت سارے ایشوز یہاں پہ چیمبرز میں آتے ہیں, تو ہماری بزنس کمیونٹی جا کے کنسرنڈ اتھارٹی کو اپروچ کرتی ہے, بٹ یو ور کائنڈ انف, آپ نے 1 دن بلکہ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ ان کو کھول دیا. وی ریئلی اپریشیٹ سر, اٹ سیمز دیٹ یو آر سو مچ کنسرنڈ ود دا ایشوز آف بزنس کمیونٹی. تو میں سر انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور میں اس امید کے ساتھ کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ جو اس کا ٹریک ہے وہ اپنے ٹریک سے بھی اتری ہوئی ہے, اور اس ٹریک پہ نہ صرف اتری ہوئی ہے بلکہ ہماری ڈائریکشن بھی جو ہماری اس ریلوے کی پاکستان کی اکانومی کی جو سمت ہے وہ بھی درست نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آپ سب لوگ آپ کے ساتھ مل جل کر کام کریں گے, کوشش کریں گے اس ملک کی اکانومی کو بہتر کریں, اور ہم اپنے بزنس, چونکہ ہم بھی اپنا بزنس چلاتے ہیں, ان کے تجربات کے مطابق آپ کو سر ہم گائیڈ کریں گے کہ کس طرح دنیا میں بزنسز امپروو ہوئے ہیں اور آپ اپنے ادارے کو اور مزید کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ سر میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں, ہمارے بہت سارے مہمان آپ کا بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے, کچھ ان میں سے چلے بھی گئے ہیں, تو پھر آپ پلیز اپنے خیالات کا اظہار کریں.